قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدقے میں جانے آمنہ کے لال کے وہ آئے در بھی کملی کاندھے پہ ڈال کے وہ آئے ادھر بھی کملی کاندھے پہ ڈال کے. اکھیوں سے نیند گئی گیا من کا چین رے کہاں کہاں ڈھونڈے ان کو یہ بیچار نین رے. اکھیوں سے نیند گئی گیا من کا چین رے کہاں کہاں ڈھونڈے ان کو یہ بیچار نین رے کہاں کہاں ڈھونڈے ان کو یہ بیچار نین رے. چاہے پھر لے جائے کوئی میری روح نکال کے صدقے میں جاؤں گے آمنہ کے لال کے. کچھ بھی نہیں ہے مجھ میں لوگ پر سمجھتے ہیں ہاں نبی کی دھن میں میرے دل کے تار بجتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبوا الی اللہ، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی زندگیوں میں یہ سنہرا موقع عطا فرمایا کہ میں اور آپ اپنی زندگی کے تمام مصروفیات سے کچھ دیر ہٹ کر بھی اللہ کو یاد کر سکیں، کیونکہ 5 وقت کی نمازیں تو یاد کرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ باوجود اس کے اگر کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح میری دکان پر میں نے آپ کو گراہک بنایا، میری دکان پر میں نے آپ کو کام کرنے کے لیے رکھا اور آپ کا وقت ہے 12 گھنٹے، آپ بیٹھتے ہیں 14 گھنٹے، تو جو دکان کا جو مالک ہوگا اس کا دل آپ کے لیے بڑا ہو جائے گا، یعنی وہ آپ کو اور چاہنے والا بن جائے گا۔ تو اللہ پاک کا یہ احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ ہمیں بیٹھنے کی توفیق دے دی، ورنہ اپنے ذاتی وقت میں سے وقت کون دیتا؟ ایسے تو بہت آئے، نماز پڑھے چلے گئے، لیکن سب کو بھیج کر ہم کو روکا، یہ بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہو سکتی ہے۔ سب چلے گئے، ہم رکیں۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے اپنے بڑوں سے اکثر یہ بات سنی کہ لوگ ایسے تو آتے بہت لوگ ہیں جن میں بیٹھتے کچھ کم ہیں، جاتے بہت زیادہ ہیں، تو حضرت ہمیشہ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جو لوگ محافل پہ بیٹھتے ہیں اللہ انہیں کو بلاتا جو اللہ کے ہوتے ہیں، اللہ اپنی بات سن کے انہیں بلاتا ہے جو اللہ کے ہوتے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں جمع ہونے کی توفیق دی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہمارا ایمان کچھ اس عالم میں ہے، اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو ہمارا ایمان اس دور میں وہاں پر ہے کہ جہاں ہم اپنے دل کا اگر احساس کریں کہ میرا ایمان کہاں ہے تو ہم خود گمنام ہو جائیں گے، لیکن ایمان نہیں ملے گا۔ اتنے گلیاں بن گئے اندھیرے کے کہ جس گلی سے نکلو تو پھر بھی ہے کوئی سراغ نظر نہیں آتا کہ ہم کہاں چھپے ہوئے۔ ہمارا ایمان کچھ ایسا ہو گیا اور وہ لوگوں کا ایمان کچھ ایسا ہو گیا کہ اب دونوں میں ایک ایمان کا فرق بتاتا ہوں۔ حال ہی میں اطلاع ملی کہ مسجد اقصیٰ میں جو ظلم وغیرہ چل رہے تھے وہ رک گئے ہیں الحمدللہ۔ وہاں پر جو مٹیریل لایا گیا تھا کچھ توڑنے پھوڑنے تعمیر کے لیے، وہ سب کا سب واپس لوٹ کر چلا گیا۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم وقت رکھتے ہوئے، جان رکھتے ہوئے، مال رکھتے ہوئے بھی اللہ کے لیے وقت دینا نہیں چاہتے، اور وہ لوگوں کا ایمان ایسا ہے کہ جان بھی ہے، مال بھی ہے، کچھ بھی نہیں، صرف ایک جان ان کے پاس بچی ہوئی ہے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، وہ بھی دینے تیار ہے۔ تو اس طرف سے دیکھو یا اس طرف سے، اب اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا کہ بھائی وہ لوگ جان دینے تیار ہیں مسجد کے لیے، آج ہم اسی مسجد کے لیے وقت دینے تیار نہیں، اور پھر ہر آدمی اپنی اپنی زبانوں کا لفاظی مارنے میں تو ہم سے آگے کوئی اور جاتا نہیں ہے نا، بڑی بات کرنے میں ہم سے آگے کوئی ہے نہیں۔ جب 2 مسلمان آپس میں بیٹھے، ایک دیندار مل گیا تو دوسرا آدمی بولتا دیکھو بھائی مسجد اقصیٰ کا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے بھائی، اس کا دھیان دے، مسجد تو دور گئی تو چھوڑ دے۔ اگر تم نمازی رہتے تو یہ مسئلے ہی نہیں ہوتے تھے نا۔ ہاں، بابری مسجد کی بات آئی، بابری مسجد کب ملتی نہیں معلوم، کیا کرتے مسجد میں، کرتے کیا بولا، 8 دن تک پابندی سے مسجد بھر کے نکلتی، اس کے بعد کوئی دروازہ بند، امام صاحب اکیلے، مؤذن صاحب اکیلے، کون بولے گا، کون پڑھے گا؟ اگر ہم اپنے وقت کے پابند ہوتے تو مسجدیں تو خود بخود چلتی نہیں آ جاتی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی جو ایمان مکمل طور پر جو کمزور ہو گیا اس ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رہا ایمان مضبوط کیسا ہو، اکثر و بیشتر لوگ بولتے ہیں صاحب میں اپنی 60 سال کی زندگی، 25 سال 30 سال تانا تھک گئے سن کے یہ الفاظ، ہر کوئی یہی، اب ہوتی توبہ خوب، اب اللہ سنتا، صاحب میں فلاں کام کرا، اب سنتا، میں فلاں کرا، تو کچھ بھی کر لے، بندہ چاہے کچھ بھی کر لے، اللہ اسی کی نہیں تو کس کی سنے گا؟ ماں باپ اپنی اولاد کی نہ سنے تو کس کی سنیں گے؟ اور اولاد اگر ماں باپ سے خواہش نہ کرے تو کس سے کریں گے؟
معافی طلب کرنے کی بات آئی تو یقیناً میرے عزیز دوستو میرے اللہ تعالیٰ نے پوری امت کے لیے ایک آفر رکھا، پوری امت کے لیے، خصوصاً امت محمدیہ پر یہ انعام ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں اگر زبان سے نہ کہہ سکا تو دل میں اس بات کا ضرور اس بات کی ندامت کر لے کہ اللہ میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے، آج تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو یقیناً معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں مزے کا۔ ایک شرابی تھا، بہت بڑا شرابی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں امیر المومنین تھے۔ کیسے تھے؟ جو گناہ کرتا ہمیشہ ہاتھ میں کوڑا لے کے پھرتے تھے، جب جو گناہ کرتا ہوا نظر آیا اس کو برس گیا۔ فرماتے ہیں شرابی جو ہے شراب خانے سے نکلا اور ہاتھ میں جو ہے شراب کا شیشہ لیے ہوئے جا رہا تھا۔ اس کو خبر ملی کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، تو اپنے شراب کے شیشے کو پیچھے چھپائے ہوئے اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے جا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا، آگے ادھر آؤ۔ آیا، اس سے پوچھا کہ تم پیچھے کیا چھپائے ہوئے لے جا رہے ہو جو عمر سے چھپاتے ہو؟ تو اس شخص نے اپنی بات سے یہ کہا، دل میں پہلے جیسے ہی سوال ہوا تو دل میں آیا اللہ عمر کے قہر سے بچا، اب اس کے کوڑے برسیں گے تو مجھ جیسا غریب جائے گا کہاں اور میرے جیسا کمزور کی زندگی جائے گی کدھر؟ اس نے کہا ہے اللہ تجھ سے آج توبہ کرتا ہوں عمر کے ڈر کی وجہ سے، عمر سامنے ہے نہ جانے کتنا مارے گا پتہ نہیں، کہا کہ آج تجھ سے توبہ کرتا ہوں کہ اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے اور اس عمر کے قہر سے مجھے بچا لے، اور آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ دل میں نیت کرا، بس میں اتنا لمبا بول دیا، انہیں دل میں ذری دیر میں لگتے ہیں ہم بولنے میں، گالیاں دینے میں کتنا لگتا بولا جی بول کے اندر سے چلتے رہتا اوپر سے جی 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 ہاں۔ اب یہاں بیٹھے آپ حضرات تو بڑے نیک ہیں، لیکن اکثر مجلسوں میں کیا ہوتا ہے لوگ وہاں گھٹتے سے رہتے، اب میرے کو ڈر ہوتا ہے جلدی ختم کرو بول رہا، باہر نکلو مارتا ہوں بول رہا، سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اب بعض لوگوں کی جمعے میں عادت نہیں رہتی، ہفتے میں ایک بار آتے، مسجد کی گھڑی کو دیکھتے رہتے ہیں لوگ، بیان کروں ان کی صورتوں کو دیکھوں گا، عجیب مصیبت۔ خیر وہ بندہ بھی دل میں بولا ہے نا معاف کر دینا، تو معاف کرنے والا ہے، آئندہ سے شراب نہیں پیتا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا پیچھے جو چھپا رہا ہے وہ ہے کیا؟ تو انہیں بولا سرکہ ہے عمر۔ کیا ہے؟ سرکہ۔ جانتے ہیں آپ حضرت سرکہ ہوتا ہے کیا؟ فرمایا سرکہ ہے۔ حضرت عمر تو عمر تھے، وہ بولے ایسے بولنے سے لفاظی کی بات تو چلتی ہے، بولے لا شیشہ دیکھتا ہوں۔ جیسے ہی شیشہ لیے کھول کے دیکھے تو اللہ نے اس شراب کے شیشے کو سرکے میں تبدیل کر دیا، اور وہی دل کی بات جب آئی تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ذہن میں آ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا ہے اللہ بنی اسرائیل کی حالت جو تھی آج یہ امت وہ حالت میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی، بالکل وہی انداز۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا یا رسول اللہ قیامت نے کوئی نشانیاں بتائی ہے قیامت کی؟ میرے نبی نے کہا تھا کہ یہ قوم دوسری قوموں یعنی گزری ہوئی قوموں کی مشابہت اختیار کر چکی ہوگی، کہ دل میں کچھ، زبان میں کچھ، عمل میں کچھ، بالکل ہم دکھتے ہی نہیں کہ کہیں سے بھی کچھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بولے اللہ پانی برساؤ نا، بولے نہیں برساتے، بولے کہیں کیوں؟ بولے آپ کی قوم کے اندر ایک بندہ آ گیا موسیٰ جس کی نافرمانی ساری زندگی کرتے ہوئے آ رہا، اس کی نافرمانی کی وجہ سے ہم پانی نہیں برسا۔ آپ کو معلوم پانی نہ پڑ رہا، بولے تو اب دیکھو ہماری قوم کو بولے پانی نہیں پڑ رہا ہے۔ گرمی کے موسم میں دیکھنا تھا پسینے ٹپکتے رہتے، وہ جب بولتے پانی پڑے تو اچھا تھا، فلاں ہوئے تو اچھا تھا، پہلے آماد سدھارتے پانی ہر دن پڑتا، آماد اس غرق ہونے کے ہیں تو کیا کوئی سکون ملے گا زندگی؟ میرے دوستو یہ تکلیفیں ہماری دیکھ دیکھ کے تھک گئے، 4 سال سے جل رہا ہوں لوگوں دیکھ رہے مجھ میں پورا سناٹا، 2 صفحہ بھر کے تھے، 1 سال ہو گیا قریب یہاں پہ آئے، اب یہ حال ہے ہماری قوم۔ میرے دوستوں میں کیا کہنا چاہتا ہوں سمجھیے کہ ایک ہم جو بیٹھے ہیں وہ اللہ کے لیے بیٹھے، اللہ ہماری سننے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بولے پانی نہیں برسائیں گے، گنہگار ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جا کے پوری قوم کو جمع کر کے بولے کون ہے وہ نافرمان، وہ اس قوم سے نکل جائے، ہم اس کو اس ملک سے یعنی اس علاقے سے نکال پھینکیں گے تاکہ اس کی وجہ سے پورا علاقہ سزا کیوں بھگتے۔ پورے ٹھہرے ہوئے تھے، جو تھا اس کو معلوم ہو گیا، اکیلا تھا اس کو معلوم ہوگا ہے اتنے ایک دوسرے کو گن لیتے ہیں، تو ہی چھنگا بولتا ہے ہوتا تو ہے رہے، یا ہم کو تو چانس ہونا ایک دوسرے کو گالیاں دینے کا، ہاں ایک دوسرے کو لات مارنے کا چانس ہونا۔ ایک بندہ جو ہے حج کو جا کے آیا، میں گزشتہ سال حج پہ تھا، الحمدللہ حج کی ادائیگی کے بعد جب ہم واپس آئے تو چاہے ڈرائیورس والے کیا کرے پورے حجاج کو بلا کے میٹنگ کرے، پارٹی کرے،
ہم بھی گئے اتفاق، کھانے کے عادی نہیں ہے مگر اللہ کے کرم سے، مگر اٹینڈ کرنا بول کے گئے، جا کے بیٹھے ہوئے ایک صاحب حاجی صاحب بولے مجھ صاحب ایک بات پوچھنا ہے جی، بولا بولو نا، بولے برا نہیں ماننا، بولو کیا ہوا، بولے میں حج کو جا کے آئے جب سے 5 دن کی نمازاں پڑھ رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، آپ نے تو خود پڑھتے پھر حاجی صاحب، تو بولے مگر ایک تکلیف ہے، بولے کیا، بولے تو ہمارے رشتے دار ہیں، بولے حج کو جا کے آ کے نا بہت بڑے ولی بن گئے جیسا ہے، نماز کو دیکھو کیسا اٹھ کے جا رہے ہیں، تو یہ بولنا نہیں بولنا، اب میں کیا کو بولا، کوئی کسر نہیں چھوڑتے، ایک بندہ اگر نماز کو آ گیا میرے کو ولی بن رہا، کیا ضرورت بھائی، اس کی نماز ہے، اس کی نماز، اس کی عبادت، اس کا ثواب، دیکھو بولنے کا حق کون دیا، اسی اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اعلان ہوا، موسیٰ علیہ السلام بولے کون ہے وہ الگ ہو جائے، ہم اس کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے، تو انہیں دل میں بولا اے اللہ یہ راز آج تک تیرا تھا میرا تھا، آج یہ وقت آ گیا کہ اگر ان سبوں کے بیچ میں سے ان باہر آؤں گا تو میرے کو اس شہر سے نکال دیں گے جہاں میری روزی روٹی کی زندگی ہے، اے اللہ میں اس رسوائی سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، اور آج تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر اور اس امت پہ پانی برسا، کوئی بندہ وہ شبوں میں سے نکلا نہیں، پانی برسنا شروع، موسیٰ علیہ السلام پریشان، پھر گئے کوئی پور پہ چڑھ کے بولے اللہ کیا تم ہے آپ بولتے کبھی بارش دیتا ہوں، کبھی بولتے نہیں دیتا ہوں، کبھی نہیں دیتا ہوں، بول کے برسا دے رہے، یہ کیا مصیبت، تو بولے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں صرف میرے بندے کی زبان ہلنے کی بات بھی ضروری نہیں ہے، میرا بندہ دل سے بھی مجھے پکار لیتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں، یہ ہر چیز کی محبتوں کی تو جب جا کے یہ عمل ہوا، آج ہمارے دل پتھر کے بن گئے، آج اللہ بولے تو بھی بولتے کان جھٹک کے چلے جاتے، کس کو بول رہا بول بھائی میرے کو نہیں کرنا ہے، ہاں کبھی بولے کوئی آ کے بولا بھائی آ ذرا 2 منٹ بیٹھ کے ہم نا اللہ اللہ کر لیتے، چلو نا، ہم بولتے جاؤ یار تم کرو، یہاں کس کو سنا رہے ہیں دنیا میں سے تم بھی ایک مسلمان، ہاں جمعے کا ایک دن کا خطبہ سن کے ایسے کرتے میں نکلتا مسلمان مسجد سے، اس سے بڑا مسلمان کوئی اور نہیں، حال ہی میں ایک شخص آئے تھے دعوت خزا پہ مولانا نعمت باشا صاحب کے پاس، مسلمانوں میں آیا کلمہ پڑھنے، صبح جب آواز تم کہیں پڑھ رہے ہیں کلمہ، سوال تو جائز ہے نا بھائی کیا دیکھ کے اسلام قبول کرے، وہ بندہ مسکرا کے بولا صاحب بھائی جو ہے ہمارے اتنے خدایاں تھے اتنے تھے سب کرے سجدے کرا، بولے اچھا کرا، بولے سکن کرا مگر سکون کہیں نہیں ہوا، بولے پھر کیا ہوا، بولے زندگی بھر سے تو آدھا سوتے ہوئے چاہ رہا تھا میں، لیکن میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا، میں میرے دوست سے ملنے کے لیے اس کے گھر پہ گیا، گاڑی اسٹینڈ کر کے ٹھہرا ہوا تھا، تو میں دیکھا کہ جو ہے امام صاحب کوئی اذان دینے والا اذان دے رہا، اس کی اذان میرے دل کو اتنی پسند آئی کہ وہ ہزاروں سجدے پہ یہ ایک اذان بھاری ہو گئی تھی، بولے اچھا ایسا بھی ہوا، پھر اس کے بعد بولے پھر کیا ہوا اور کیا مسئلہ ہے، بولے اور سنو صاحب کیا ہے، بولے آخر میں یہ حدیث میں باہر کر کے دیکھتا رہا کہ اندر ہو رہا کیا، میں دیکھا ایسا کرے ویسا کرے، کوئی نماز پڑھ کے جب لوگ مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو بندے کو نہیں معلوم اللہ کون سی نظر دیا ہوں، مگر بولا جب وہ لوگ مسجد سے نکل رہے تھے نا مولانا، تو میں ان کے چہروں پہ دیکھا کہ عجیب نورانیت تھی، عجیب نور کے مالک بن کے نکلے ہو، بولے بس وہ چہروں کو دیکھ کے ایمان لانا چاہتا، میرے دل میں کیا آیا سب سننے کے بعد، شکر ہے نیک بندہ دکھا، اگر ہمارے جیسے دکھ جاتے تھے تو انہیں کبھی نہیں آتا تھا، وہ بولا اللہ ہی دیکھا ہے بھائی، ہاں ہمارے اعمال کے حساب سے اگر ہم کو دیکھتا نہیں ہوتا پناہ مانگ تو بابا یہ چیز نہ کو میرے کو سب کچھ چاہیے، کیا حال ہے امت کا بتاؤ آپ، آج ہماری دینداری ہمارے دلوں سے گئی، گھر سے گئی، بالکل ختم، آج مسلمان کے علاقے سے گئے، مولانا عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرحبا، اللہ حضرت کی خبر کو نور سے منور فرمائے، اکثر اپنے بیانات میں کہتے تھے، خیر مجھے تو براہ راست بیٹھ کے سننے کا کبھی موقع نہیں ملا، لیکن میں حضرت کے آڈیو خطابات میں سنا کہ مولانا بولتے کہ ہمیشہ نماز فجر کا جب وقت ہوتا تھا تو عالم یہ رہتا تھا کہ ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی صدائیں آتی تھیں، لیکن آج امت کا یہ حال ہے کہ اگر مسلمان کے گھر سے جا رہے ہیں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ قبرستان میں سے جا رہے ہیں، بالکل سناٹا، کیا ہو رہا ہے کسی کو خبر نہیں، اور آج ہمارے حیدرآباد کی نوابی مسلمان کی زندگی سے لے گئی، اور وہ نوابی ایمان پہ ایسی غالب ہو گئی کہ وہ نوابی باقی رہ گئی لیکن ایمان ختم ہو کے رہ گئے، نوابی بالکل چلے گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی خدمت میں چھوٹی حدیث پوری زندگی کا خلاصہ بتا دی ہے، حضرت معاذ نے آگے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیے نا میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے، کیسے جاؤں جنت میں، تو پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاذ 4 اہم طریقے ہیں جس کے ذریعے تو جنت میں جا سکتا، بولے کیا طریقے ہیں، تو ارشاد فرمایا پہلا طریقہ یہ کہ تو نماز پڑھنے والا بن، دوسرا طریقہ یہ کہ تو روزہ رکھنے والا بن، تیسرا یہ کہ تو زکات دینے والا بن جا، اور بولے کہ چوتھا یہ کہ تو حج کرنے والا بن،
پھر فرمایا معاذ اس سے اور اچھی 3 باتیں بتاؤں. بولے بالکل یا رسول اللہ میں سننے تیار ہوں. آپ فرمائیے. وہاں سننے تیار تھے تو جب ایمان آگے بڑھا یا سننا ہی نہیں چاہ رہے اس کے ایمان اور دبتے جا رہے. فرق دے گے کبھی. اور حق یہ ہے کہ وہ بولنے والا عمل کرنے والا تھا. ہم خود بے عمل ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اور اس سے زیادہ افضل ہے. بولے وہ کیا؟ تو فرمایا کہ لوگوں سے چھپا کر صدقہ دیا کر اللہ کے لیے. کہا کہ رسول اللہ چھپا کے دینے میں کیا عمل کیا قبولیت ہے کیا اس کی وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ جب تو لوگوں سے چھپا کے صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے, تیرے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. جب تو لوگوں سے چھپا کے دیتا اللہ روز محشر میں تیرے گناہوں کو بھی چھپا لیتا ہے معاذ. پھر پوچھا یا رسول اللہ دوسری بات بتائیے. کہا کہ جو بندہ اللہ کے لیے روزہ رہتا ہے کل روز محشر میں اس گنہگار کو جب جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا تو جہنم کے اور اس شخص کے درمیان میں وہ روزہ آ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ اللہ میں وہ بھوک ہوں جو اس نے تیری محبت کے لیے قبول کیا کہ جہنم میں نہیں جا سکتا. روزہ ڈال مل جائے گا. پھر فرمایا کہ معاذ اس سے خوبصورت بات بتاؤ, اس سے اچھی بات, پورے دین کا خلاصہ, پورے قرآن کیا کہتا ہے, احادیث کیا کہتی ہیں, شریعت کیا کہتی ہے, پورے چیزوں کو نچوڑنے کے بعد ایک چیز ملی. کیا؟ میرے نبی نے فرمایا معاذ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زبان اپنے منہ کے باہر نکالی اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر فرمایا کہ معاذ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھ لے. جس نے اس زبان کو قابو میں رکھ لیا اس کی جنت میرے ہاتھ میں ہے. اور وہی زبان آج ہمارے دلوں کو توڑتی ہے, رشتوں کو خراب کرتی ہے, آپسی رشتوں کو فنا کر رہی ہے. بھائی بھائی سے ملنا نہیں چاہتا. کیوں؟ ایک کڑوا بول انسان کی زندگی میں زہر توڑ رہا ہے اور ہمارے ایمان کو وہ زہر دیمک کی طرح کھا کر مکمل طور پر کمزور کر دیتا ہے. کتنوں کا دن ہم نے رکایا, غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے دوستو زبان کھلے تو صرف اللہ کے لیے کھلے. جتنا ہو سکے اپنے زبان کو قابو میں رکھنا, جتنا ہو سکے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلنا, یہ ہمارا طریقہ ہے. اور ایک بات میری سن لیجیے, بشر حافی آپ حضرات نے سنا ہوگا ان کا نام. بہت بڑے وقت کے ولی گزرے. ہر بندہ گنہگار رہتا, آپ کو پتا ہے. جتنے ولیوں کی کہانیاں ہیں آپ کو پڑھ کے دیکھو کبھی, ان کی زندگیاں پہلے کیا تھی, اللہ نے توفیق دی تو انہوں کیا بنے. صحاباؤں کی زندگی, حضرت عمر کو دیکھو, جب زمانے جاہلیت میں تھے ایمان نہیں لائے تو حضور کا قتل کرنا چاہتے تھے نعوذ باللہ, لیکن جب ایمان لائے تو اسی نبی کے لیے قتل ہونا چاہتے تھے. پہلے جان لینا چاہتے تھے کہ ایمان لا لیے تو جان دینا پسند کرنے لگے. میرے دوستو وہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو سوچتے تھے کہ میں میرے نبی کا چہرہ کبھی نہ دیکھوں, لیکن ایک وقت آیا کہ جب دیکھے تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے. یہ اسی ان کی زندگی تھی. اب آپ کو میں سناؤں کہ بشر حافی جن کا نام ہے, وقت کے بہت بڑے ولی, بہت اچھے اچھے کے واقعات ہیں. وہ اپنی زندگی میں ان کا ایمان کیسا ہے بتایا آپ کو, ہدایت پہ کیسا ہے. راستے سے گزر رہے تھے سڑک پہ, اب کے دور کا پیوٹ بھی پیچھے ان سے, سمجھ رہے ہیں. اب کے دور میں لٹیاں مارتے ہیں, ان سے بھی زیادہ ہونا تھے. آخری پیتے تھے 24 گھنٹے. اب جا رہے تھے راستے سے, جاتے جاتے ایک مقام پہ پیپر پڑا ہوا ملا, ایک چیز ملی جس پہ اٹھا کے دیکھے غور سے کیا ہے بھائی, تو دیکھے تو ملا اللہ لکھا ہوا. وہ اللہ لکھے ہوئے نام کو اٹھا کر دے. اب سوچے رکھوں کا حفاظت کی جگہ مل رہا, اور ڈھونڈے آخر میں کیا کریں, پیچھے تھے تو بولے نہیں یہ حالت میں اس کو چھینا بھی صحیح نہیں ہے. کپڑے سے چھینے کے جیب میں رکھ کے گئے, گھر کو پانی وانی نہائے, نہا کے جب نشہ اترا تو تیار ہو کر اس نام پہ جو ہے خوشبو لگا کے بولے یہ میرے اللہ کا نام ہے, اس کو حفاظت سے رکھنا میرا کام ہے. لے جا کے کیا کرے, ایک اونچائی کی جگہ پہ رکھ دیے اور پھر اپنے گھر کو واپس آ گئے. اس کے اندر 2 سبق ملے, اتنے کام میں 2 سبق آئے. پہلا کیا معلوم, پہلا یہ کہ ایک نام گرا ہوا تھا تو ایک شرابی کو اتنا ہوش ہے کہ اٹھا کے رکھا. آج ایمان گر گیا لیکن اس ایمان والے کو ہوش نہیں ہے کہ اس ایمان کو اٹھایا. آج ہمارا ایمان گر گیا, مسلمان تباہ ہو رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, مٹ رہے ہیں. اسرائیل میں دیکھو نا کیا حال کیے مسلمانوں نے, نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں مسجد اقصی میں لیکن ان کو لات مارا جا رہا ہے.
وہ عورتیں وہ بچے جان دے رہی ہیں ایمان کے خاطر. آج ہماری کو جان دینے کی نوبت نہیں آئی لیکن آج ایمان سے ہم بھاگ رہے ہیں. میرے دوستو اس شرابی نے ہمیں حضرت بشر حافی نے ہمیں اپنی ہدایت والی زندگی سے پہلے بھی ایک سبق دیا کہ اللہ کے نام کا اس طرح تعظیم کی جاتی ہے تو ہم تو ایمان والے ہیں ایک دوسرے کا اکرام کیسا کرنا, ایک دوسرے سے کیسا ملنا, یہ سبق ہے. تو فرمایا کہ جب اٹھا کے رکھ دی ہے اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس وقت کے ولی کو الہام بھیجا اللہ نے اور یہ پیغام بھیجا کہ جاؤ بشر حافی کے پاس جا کر اس کو خبر دے دو کہ اس نے ہمارے نام کا جو اکرام کیا, ہمارے نام کی جو تعظیم کی کہ میرے نام کو اونچائی پہ رکھا, اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا, اس کی بخشش کا فیصلہ ہم کرتے ہیں. اب وہ وقت کے ولی کیا کرے, پیغام دینے گئے, پیغام دینا نام آیا اللہ کا, دینے گئے. اب جا کے جو ایک صاحب کے گھر پہ دستک دے کے بولے بشر حافی کا گھر کہاں ہے, بولے اس کو یوں پوچھ رہے مجھ صاحب, ہاں بولے نہیں بھائی میرے پاس کچھ کام ہے ان کا, میرا بولے انہیں کام نہیں تھا شراب کے اڈے پہ ملتا, وہاں جا کے دیکھو اپن کم ہے سنانے میں. ہاں حقیقت ہے, یہ سبق سکھایا ہے دنیا نے ہمیں, علماء نے بتایا ہے کہ دنیا یہی ہے بھائی, ہمیشہ تانا دینے والی, ذلیل کرنے والی, رسوا کرنے والی, اور اسی دنیا سے دل لگا کے بیٹھے اور اللہ کو بھول کے بولے اللہ تم تو ہے اتنا, تو دیکھ لے ہم دنیا کی محبت میں جی رہے ہیں. یاد رکھیے وہ وقت آئے گا جب دنیا باقی نہیں رہے گی اور اللہ پوچھے گا کہ تم بتاؤ کہ تم جس سے محبت کرتے تھے وہ کہاں گئی. جب اس دنیا کے راہ بھی ڈھونڈیں گے تو وہ راہ ہمارے کام آنے والی نہیں ملے گی. نہیں دنیا کے ماں باپ ملیں گے جس سے محبت ہے, نہ اولاد ملے گی. خیر بشر حافی کے پاس وہ گئے, میخانے پہ گئے, گھستے کی جتنے پی رہے تھے سب اٹھ کے ڈر گئے, بولے امام صاحب آ گئے اب کیا ہے بھائی, مصیبت ہو گئی ہے تو. ہاں خیر اس دور کے لوگ بھی دیکھتے, اگر کوئی اتنی کو میں جا کے بتا رہا شراب کا اڈا کہاں ہے, بولے بولے تو بولتے مجھ صاحب کی شراب نہ ہونے جیسا ہے, ان کو ایڈریس آپ مجھ سے نظر آتے دیکھو. ہاں میرے کو تو نہیں بولے گا, میں ایڈریس دیتا جاؤں تب سیدھا جا کے رہتی ہوں, وہیں جاتا ہوں میں, جا کے پورے گھروں کے دروازے کو کھٹکے مار کے مجھ صاحب گئے دیکھو, ہم کسر ہی نہیں چھوڑتے. اسی لیے علماء نے کہا کہ ایک آدمی اگر شراب کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے, کچھ پی بھی رہا ہے, اس وقت تک آپ اس کو سچ نہ مانیے جب تک کہ آپ خود اسے پی کے شراب تسلیم نہیں کرتے. ہمیں پانی کی پیاس لگی, میں شراب کی دکان میں گیا, پانی کا باٹل بن کے پی رہا ہوں, کیا بولیں گے دیکھے صاحب جی ہو فوٹو لیو فیس بک پہ ڈالنا ہے, اچھا سوشل میڈیا کو بھیجو, فلاں چینل کو بھیجو, فلاں کو بھیجو, کہیں کو رہے بھائی شراب کے اڈے پہ بیٹھے ملصاحب بھی وہی ایمان پہ ہے, تو بھی وہی ایمان پہ. فرق اتنا ہے کہ وہ ایمان کو زیادہ جانتا ہے اور تو کم جانتا ہے. ایمان کے جاننے میں فرق ہے لیکن ایمان وہی ہے, اور اللہ کی نظر میں وہ ماننے والا بھی اتنا ہی ہے, نہ ماننے والا بھی اتنا ہی ہے, دونوں بھی برابر کے. شرابی بھی وہی نظر کا ہے اور بے شرابی بھی وہی نظر کا ہے. تو خیر بشر حافی گئے, جا کے دستک دیے, میخانہ کھل دیے, نے بولا کیا ہو گیا, مجھ صاحب آ گیا, یہاں تشریف کرتے کیا ہے نہیں معلوم. بولے مسجد میں بیٹھ کے ایک چیزیں سنے, باہر نکلے تو کوئی نیبا کچرے جیسا ہے. میں بولے حضرت آپ اس لیے آ گئے, تو بولے میرے کو بشر حافی سے ملنا ہے. بولے ٹھیک ہے, ان کا نام اصل میں بشر ہے, حافی کیا ہے میں آگے سمجھاتا ہوں. بولے آؤ. اب انہوں اندر گئے تو ان کی حالت ایسی ہے پوچھو مت, ڈھل رہے آخر. حضرت جا کے بولے آؤ, میں آپ سے تھوڑی دیر بات کرنا ہے. بشر حافی بولے بولیے نا بھائی یہاں کیا بات ہے. بولے نہیں باہر چلو, باہر چل کے بات کریں. تو چپل پہنے بغیر بے ہوشی کے عالم کیسے رہتے پیوٹا ہمارے. اب وہ بیچارے جو ایسی تھے چلے گئے نکل کے باہر بغیر چپل کے, جا کے ٹھہرے, بولے بولو مجھے کیا بات ہے. تو وقت کے ولی نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ آج الہام ہوا مجھے تمہارے نام کا کہ ایک عمل تم نے کیا کہ اللہ کے نام کو اٹھا کے کہیں محفوظ کیا. اللہ کو تمہاری وہ ایک ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو, سارے خطاؤں کو بخشش کر دیا اور اللہ نے تم پر سلام بھیجا ہے. تو بشر حافی کو بڑا افسوس ہوا سن کے. اس نے کہا کہ حضرت دیکھیے آپ تو وقت کے ولی ہیں, یہ عمل میں کرا تھا اللہ ہی جانتا تھا کیونکہ میں اکیلا تھا جب میں اس کے نام کو اٹھا کے رکھا. اگر آپ آگے یہ کہہ رہے ہیں تو یہ حقیقت میں سچ ہے, اور اللہ کا جب سلام آیا تو میں ننگے پیر ہوئے, لہٰذا میں اپنی ساری زندگی ننگے پیر زندگی گزارتا. تو جب سے ان کا نام حافی پڑ گیا, عربی میں جو بندہ بغیر چپل کے رہتا نا اس کو حافی بولتے, تو ان کا نام اس وقت سے بشر حافی ہو گیا. سمجھ رہے ہیں. اس کے بعد ان کی اور ایک معجزہ سنا تو اللہ کا فضل کیسا تھا. ایک راستے سے ہمیشہ نماز کو جاتے تھے,
اور گاؤں کے راستے سے سڑکیں کیسی رہتی گاؤں کی نہیں معلوم, گائے جاتے جاتے گوبر کر دیتی ہے, انہیں بھی فلاں کرتا, غلیظ راستے رہتے کچڑوں میں. لیکن فرماتے ہیں کہ ان کے راستے میں کوئی گائے بھی گوبر نہیں کرتی تھی, کیونکہ نماز کو آتے تھے اس راستے سے, تو گائے بھی گوبر نہیں کرتی تھی وہ راستہ, تاکہ ان کی نماز خراب نہ ہو. تو فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے راستے میں گوبر پڑا ہوا ملا, تو ایک شخص نے اعلان کیا کہ اے ایمان والو ادھر آؤ, مسلمانوں جمع ہو. بولے تمہارے لیے ایک بد نصیبی والی خبر ہے کہ ہمارے درمیان میں سے ایک ولی اللہ کا گزر گیا. بولے کیا ہوا؟ بولے دیکھو آج بشر حافی کے راستے میں گوبر پڑا ہوا ہے. بولے وہ تو ہے تو کیا کر سکتے بھائی, چلتے چلتے مار دیا جانور تو کیا کریں گے. تو آپ نے فرمایا, اس شخص نے کہا کہ دیکھو اب تک نہیں کیا اب کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر حافی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سب جا کے دیکھے تو حقیقت میں ان کا انتقال ہو چکا. دیکھیں آپ, وہ بندہ اللہ کے لیے بولا اللہ کا سلام جو وقت میں آیا میں چپل نہیں پہنتا آج سے, اللہ اس کے راستے کو گوبر سے صاف کر دی تاکہ تیرے راستے میں کوئی نجاست نہ آئے اور تیری عبادت میں اس سے خلل نہ پڑے. دیکھو آج ہماری زندگی میں اتنے رکاوٹ آئے کہ پوچھو مت. وہ رکاوٹیں کیوں ہیں معلوم کیوں ہے؟ بولو ہمارا تعلق اللہ سے ختم ہو گیا, کنیکشن کٹ. لائٹ کی بل کے آج سے بولے وائٹ کاٹ کون, بولے تو ہماری بیوی اتنے فون کرتی ہے جی کاٹ رہے کرتے کاٹ رہے. ہم بولتے کام چھوڑ کے بھاگو رہے بھائی اس کا لائٹ کا بل کرنے. ہوتا نہیں ہوتا, ایسا تو ہوا ہوگا کبھی نہ کبھی. ارے لائٹ کاٹ رہے ہیں, لائٹ کاٹ رہے ہیں, لائٹ کٹ لی تو اتنا فکر ہے, کنیکشن کٹ گیا ہے, ایمان ختم ہو گیا, اب اس کی فکر نہیں. 5 وقت امام صاحب آیا, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. ہم بولتے میرے یہاں سے وہ ملسا وہاں پڑھنا جا کے, میرا کام تھوڑی ہے گاڑی لگانی سب چلو. اب میرے ساتھ خود ہی چھوڑا دیکھو آج کی بات, میرے کو ایسے لطیفے ایسے ہو جاتے ہیں, مجبور کرتے لوگ بیانوں میں بول رہے ہیں. میں کیا کروں, بولا حالت ایسی ہے, اثر کا وقت آ گئی, کسی کا کال آیا, گاڑی چلا رہا تھا, میں بولا فون یوں لگ کے گئے تو ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ہیڈ فون لگے ہوا تھا غلطی سے, اس سے بات ہو گئی, چڑھ گیا فون میں. بولا پھر فون آیا تو اٹھانے کو آتا ہے تو رکھ گیا. میں جا رہا تھا دکان پہ, 4-5 بچے ٹھہرے ہوئے تھے. مرزا ادا ہو رہی, بولا واہ یہی نہیں معلوم تھا میرے کو, معلوم ہوا ایسا تو آج پہلی بار سن رہا ہوں میں, لیکن خود کو نہیں معلوم ادا ہو رہی. یہ خود دکان پہ ٹھہرا, میرے کو بولا ادا ہو رہی ہے. مصیبت میرے دوستوں جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو آج ہم اپنی عمروں کو دیکھ کے اپنی زندگی میں اپنے ایمان کو غارت مت کریں. ہر وقت اللہ کی یاد میں, ہر وقت جب سوئیں. میرے پیر مرشد نے گزشتہ ہفتے میں کل مشورہ دیا اپنے لوگوں کو, میں آپ تک کوئی پیغام پہنچا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ جب رات میں سوئیں تو باوضو ہو کے کلمہ پڑھ کے سو جاتے. بولے وہ کیوں؟ کہ اگر اللہ نیند میں موت دے دیا تو جامو دکھاتے اوپر جائے, کیونکہ نیند تو ہماری ایسی ہے, اپنے ہوتا میں آپ نہیں سمجھتا رہے نیند کیا سے کیسا سوتے آپ کو معلوم نہ ہے. سوئے تو خبر ہی نہیں رہتی, گھروں کے گھر جل جائے. ہمارے علاقے میں گھر کو آگ لگی تھی, آپ ہنستے بولا تو انہیں سو رہا ہی سو رہا, اطراف میں پوری آگ لگ گئی, اس کی نیند ختم نہیں ہوئی بھائی. حالانکہ پولیس چلے گئے, اندر داخل ہو گئی, گزری آگ, یہ حد تک پہنچ گئے, تو بھی انہیں سو رہی. اب اس کو بولو کیسی نیند ہوگی اس کی, اتنی لمبی نیند کمبھکرن بولتے تھے ایک وقت میں, اس کی نیند اسکول ہے پوری جائے. میرے دوستو یہ غفلت کیوں ہوئی معلوم کیوں ہوئی بولو؟ اگر ایمانی حرارتیں دل میں ہوتی نا تو ہر وقت اللہ کا ڈر ہوتا تھا دلوں میں. وہ ڈر ہی ختم ہو گیا, ایمان ختم ہو گیا. تو کہا زبان سے بولے میں مسلمان ہوں جی, خالی کیا شادی کے وقت میں نکاح پڑا مسلمان میں, کیا ہوا ہے نکاح پڑھانا پڑتا مسلمان, یہی مسلمان ہے. پیدا ہوا تو آزادی ہو آزادی, پوری زندگی نماز چھوڑ رہا بیٹا, اس کی فکر نہیں آزادی ہو آزادی ہو آزادی ہو آزادی. کیا کرتے آزادی, وہ دیے تو بھی نہیں پڑھنے کا ہے. اسی لیے کہتے کہ ہم اپنے ایمان میں جیسا پیچھے ہو گئے نا, اب وقت ہے کہ خود آگے بڑھنا, اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھنا, اکیلے نہیں. اب وہ تو گئے اکیلی زندگی. اپنے بچوں کا مستقبل ماں باپ جیسا بناتے ہیں, بی ایڈ کراؤ گے, کئی کو سرٹیفکیٹ پہ جو اسکول کھلتا ہو, ایک صاحب میرے سے آ کے فرض سے ملے, زبردستی ہمارے لوگوں کو ملساموں میں ملتے پینا مارنے. بھائی میری جگہ بیٹھا بھائی, ہمارے کیا ہمارے دنیا کے سرٹیفکیٹ آگے بڑے کیا پڑے ہوئے, کہیں کو نہیں پوچھ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں پڑتا, چل گئے بھائی. جو بھی پڑھے ہوئے سناؤ گے کچھ کو, میرا نہیں چل سب بھی کرے تو پوچھ رہا ہوں. بولا اچھا یہ بھی ہے, میں نہیں کری تو پڑھ رہا ہوں, شروعات ہوئی. بولے نہیں بی ایڈ کرو. بولا اچھی بات کرتا ہوں. کیا ہوتا اس سے فائدہ ہوتا, ہم اسکول ڈال سکتے ہیں مسافر میں, آپ کا مدرسہ ہے نا, مدرسے کو اسکول بنانے کو
BEd की सर्टिफिकेट बना। तो बोला ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सुन के मेरे को एक फिक्र हुई कि हमारा जहन जहाँ चल रहा वो इतने भी खेल रहा दुनिया में, ये करे तो ये होगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बना, फला फला। कितने डॉक्टर आए देखो, सर्टिफिकेट लेकर घरों में बैठे बैठे क्या कर रहा बोले तो हमारा इलाज कर ले रहा। हाँ, वही बाबा को हार्ट रहा, बेटा वाइट करके ठहरा हुआ है, क्या हुआ रे डॉक्टर ना बचा उसकी जिंदगी, ना दुनिया में काम आ सकती वो डॉक्टरी, ना मरने के बाद आ सकती। हक है, क्या काम आ सकता होगा? अपनी औलाद की फिक्र करना है तो दुनिया की तो कर ले रहे करो, बिल्कुल पढ़ाओ, जो पढ़ाना है पढ़ाओ, लेकिन उसको इतना काबिल बनाओ कि आपका बेटा सही अंदाज से कुरान पढ़ने वाला बनना। कम से कम 2 रकात अगर नमाज पढ़ रहा तो 2 रकात में सही अल्फाज कुरान के अदा कर लेना, ताकि वो 2 रकात जब खड़े होंगे अल्लाह के सामने, अल्लाह आपकी खबर को बोलना, फरिश्तों रुको, मेरा बंदा आया नमाज पढ़ने। बोले एक वाक़या सुनाई दे तो आपको। एक शख्स बड़ा जुगाड़ी शराबी था, इंतकाल हो गया उसका। जब मर गया फरिश्ते सोने बरसाने गए, जाते ही अल्लाह पाक बोले रुक जाओ उसको सजा मत दो। फरिश्ते बोले अल्लाह ने बड़ा आज़ाब आखिरी हरकत करके आया। तो फरिश्तों की जगह अगर हम रहे तो क्या सुना देते होंगे, अल्लाह का ये भी करा, अल्लाह ने आया ये भी करा, सब देखा हुआ कि देखो आप। हाँ, फरिश्ते ही बोलते हैं अल्लाह ने ये करा ये करा। तो अल्लाह पाक बोले फरिश्तों इसकी गुनाहें बिल्कुल दुरुस्त नहीं करा, सही है वो, लेकिन आज ऐसा हुआ कि इसके मरने के बाद इसकी माँ इसके यतीम बेटे को ले जाके मदरसे में दाखिला कराई। बोले अच्छा। तो आज उसके उस्ताद ने उसको पहली मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया, तो उसके बेटे को अगरचे पढ़ने नहीं आता, वो गिरते पढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जिस दुनिया में रहकर जिसकी औलाद मुझे रहमान पुकारे, तो मेरी रहमानियत इस बात को गवारा नहीं करेगी कि उसी के बाप पर कोड़े बरसे जाए। तो अल्लाह फरमाएगा कि इसके अज़ाब को रोक। खबर में क्या काम आया बोलो? कुरान आया, अल्लाह का कलाम आया। और आप हम जब मर जाएंगे ना, इधर से या सांप, इधर से बिच्छू, इधर से फला कुत्ता कहीं भी आते जी, नोटबंदी में ठहर के पावा दर्द करने सो देख लो ना, मैंने बोलता क्या हुआ? वो तो हर आदमी पसीने छूट रहे, 2000 की नोट लेके, क्या हुआ रे मैं थक के आया है, पीछे आया, क्या हुआ? नहीं 3 लंबी से ऊँचा, हालत देखो कैसी होगी, खाना नहीं खाया, आवाज़ नहीं कर रही करने में, ये हालत थी हमारी। वहाँ बिच्छू आएगा तो दिखेंगे, देखते ही नाचना है, खबर उठने को भी जगह नहीं है उसमें। तो ऐसा हालत है, दुनिया कितनी जालिम है देखो, चैन से बैठने को भी जगह नहीं देती। खबर में भी पूरी मट्ठी भर के रखते, उठना ही नहीं बेटा, लेटे तो लेटे हुआ है। हाँ, काम ही चिंता है तेरा। मेरे दोस्तों में दर्द में हूँ कि आज हम इस तरह इस्लाम को दूर करके बैठे हैं, खबर में क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? और एक तरफ सांप आएगी, एक तरफ बिच्छू, तो यकीनन हमारी नमाज आके आड़े खड़े होकर बोलेंगे ये मुझे पाबंदी से पढ़ता था, इखलास से पढ़ता था, अल्लाह के लिए पढ़ता था, मैं इस बंदे को अज़ाब होने नहीं दे सकता। कब होगा? जब हम नमाजों के पाबंद, रोज़े रखने वाले बनना। रोज़े अक्सर गुटके वाले छोड़ देते। हर महीने में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आप जुमेरात और पीर का रोज़ा रहा करते थे। कितने मुसलमान हैं बोलो जो रोज़ा रहने वाले हैं सुन्नत के हिसाब से, नफिल रोज़े फ़र्ज़ नहीं। तो आज ज़रूरत है कि हम जितना हो सके सुन्नतों पर काम करें, जितना हो सके ईमान को अपने मजबूत करें। और आप हज़रात माशाअल्लाह कुछ नए लोग भी दिख रहे हैं मेरे को पहली बार यहाँ पे, तो आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, हर इतवार को यहाँ महफिल होती, हम यहाँ बैठ के अहले दहले की तो बात करते हैं, अल्लाह का सुनाते हैं, अल्लाह का सुन लेते हैं। लेकिन एक बात आखिर में बता देता हूँ मैं, जैसा आपने शुरू में बोला मैं कि वही लोग बैठते हैं भाई, वही आते हैं मदीने, सरकार जी ने बुलाते हैं, समझ रहे हैं? तो उसी एतबार से अल्लाह के घर में भी वही आते हैं जिनको अल्लाह तौफीक देता है। तौफीक कब मिलती बोलो? दिल में नीयत रखना। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, यहाँ से उठने से पहले नीयत करके उठिए, अल्लाह हफ्ता भर तो जो कर ले रहे, एक दिन आगे इंशाल्लाह आपके पास बैठेंगे, कुछ ना कुछ सुन लेंगे। इस सुनने की वजह से हमारी बख्शिश कर दीजिए, अमल के लायक नहीं। सुनने से मैं इतनी दूर से आया, फलकनुमा से यहाँ तक आया, और आप पूछ सकते हैं मौलाना साहब को दिल दहाड़ का पानी पड़ रहा था, पढ़ते हुए पानी में आया बिकते, तो मौलाना साहब बोले एक बार साहब आप छोड़ देना था, कोई दूसरे आप देख लेते थे। मैं बोला भाई देखो क्या मालूम मेरी बख्शिश है ही नहीं है। तो बोला जितना पानी में भिगूंगा एक एक टपके गिरेंगे, कल रोज़े मैशे में वो टपके तो गवाही नहीं है, अल्लाह इन्हें भीगते हुए आया था, जबकि यहाँ 1 रुपये का नफा नहीं है, नुकसान नहीं है, लेकिन आया तो जरूर। ये शायद अमल अल्लाह के यहाँ
ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. یہ سوچ کے بیٹھو کم از کم, کچھ نہیں تو نہیں, نہ میری سنو نہ کسی اور کی, بس اللہ کی سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 5 منٹ ذکر کر لیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کے ساتھ